اور کربلا کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ 10-15 سال جب بچپن سے آپ سن ہی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد جس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا وہاں، رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا، داروغہ آیا، پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل سے رات بھگایا، پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا، میرا بھائی رکھے گا۔ پھر آیا، رات صبح ہوئی، دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں، گھر لے کے گیا۔ حارث دن بھر تلاش کر رہا تھا بچہ کو، اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا۔ رات میں آیا، بولا دن بھر میں تھکا ہوں، بیوی کھانا دیا، بولا کیا کروں، کیوں پریشان ہو، کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے، مگر میرا گھوڑا مر گیا، دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ رونے کی آواز گھر سے آئی، بولا وہ کون رو رہا ہے، کہا کوئی نہیں رہ رہا، چپ چاپ سو۔ رات میں رونے کی آواز سنی، دونوں بھائی خواب دیکھا، بابا آ گئے، کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا، کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ رونے کی آواز سنی، حارث گیا، دروازہ توڑا، دونوں بچوں کو نکالا، مقتل لے گیا، اس کی بیوی دوڑی گئی، اس کو اٹھا کے مارا، پھر تو لے گئے۔ باپ چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو، پہلے ہم کو قتل کرو، بڑا بولا ہم کو کرو، دونوں بول رہا تھا۔ پھر ایک تلوار چلی، دونوں کو قتل گردن کر دیا، دونوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا کیا کہیں گے آپ؟ خود رونا ہے، دوسروں کو رولانا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں، شیعوں، شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی۔ کیا ستم کی کہانی، کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے، کیا روتا ہے، کیا رلاتا ہے۔ بغیر دانے کے، بغیر پانی کے، بغیر پیاس کے کربلا میں آئے، سکینہ آئی، اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں۔ کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ وہ سکینہ وہاں اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئیں۔ یہ رافضی، یہ شیعہ، کوئی بتا دے کہ شہر بانو نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اترنے دیا ہو، کوئی بتا دے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے ہونے دیا ہو۔ جو بھی روایت ہے دوپٹہ کھینچا، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ ابھی مدرسے میں مجھے ایک بچے نے دکھایا کہ ایک وہ پتہ نہیں بہار کا کہ بنگال کا پتہ نہیں کون سی کھاڑی سے آیا وہ مولوی، وہ خبیث یار ہے نا، میں اس کا نام بھی لینا صحیح، وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ محرم شریف کے جو واقعات ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے کہ فلمی کوئی ایک اسکرپٹ لکھ رہا ہے۔ کہو معاذ اللہ۔ یہ مولوی پیدا ہوئے، میں نے کہا سن ظالم، ایک اسکرپٹ تیری تقریر، تیرا بھاشن ہوگا۔ اگر امام علی مقام یا شہدائے کربلا یا اہل بیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی تو سن ظالم، اگر ہندوستان کا آئین اجازت دیتا ہم تیرے حلق سے نکال کر زبان کھینچ لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ شہزادہ حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فرحان رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ یہ دور آ گیا، اب یہ بھی دیکھنا پڑ جائے گا، سنی کہلانے والا مولوی ہے وہ بہار یا بنگال کی کھڑیوں سے آیا، کوئی ناہنجات جانور، وہ یہ کہے کہ ذکر کربلا، ذکر شہدا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈائریکٹر فلم لکھ دیتا ہے۔ معاذ اللہ، کہو ہم کب جاگو گے؟ امام علی مقام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، تم سو رہے ہو، عظمت اہل بیت پر حملہ ہو، اب جاگو۔ اعلیٰ حضرت بولے اے رضا، کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اس میرے دھوم مچانے
کا نام خبیث کا شہر یار ہے. نام بتا دوں میں سے جب وہ سنا میں نے کہا یہ خبیث یار ہے, یہ خبیث یار ہے. وہ کانوں میں بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ فلم لکھی جاتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ رونے لگتے ہیں, ایسے ہی واقعات کربلا ایک لکھا گیا جھوٹا کہ سننے کے بعد لوگ رونے لگتے. کہو معاذ اللہ, الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی اللہ رفعت اس کا بھی دفاع کرتے ہیں, لیکن اگر اہل بیت پر کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی کو کاٹنے کا بھی دم رکھتے ہیں. بلاؤ اگر اب آئے اور آ جائے سنیوں یاد رکھنا, اس علاقے سے اٹھنا اور جا کر اس سے پوچھنا ظالم یہ بتا کہ دایا نہایت کرپٹیڈ ہے دیگر علماء کی اعلیٰ حضرت کے بھائی جو استاد زمن نے اللہ اکبر کتاب لکھی جس کا نام آئینہ قیامت ہے کہ یہ ڈائریکٹر سے کہو تمہارے دلوں کے اندر کدورت محرم شریف پر بولتے کہا نہیں. آقا نے فرمایا ایک نقطے کے برابر دل سیاہ ہوتا ہے, جب وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آج تمہاری دل کی کالا کس نتیجے پر پہنچی کہ تم معاذ اللہ واقعہ ہے ہائی لائے کربو بھلا کو علم بتا رہے ہو. معاذ اللہ کہو, معاذ اللہ کہو, معاذ اللہ. یاد رکھنا مسلمانوں, جب تک تم اہل بیت کی کشتی میں سوار رہو گے امن یاد رہو گے, امن کے ساتھ رہو گے. اور جہاں اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا تو میں نہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن تخلف عنها غرقا, جو اہل بیت کی کشتی سے ہٹے گا وہ غرق ہوگا. وہ خبیث کہتا ہے اور وہ خبیث بولتا ہے. ہاں جس کو اگر یقین نہ ہو وہ ریکارڈنگ میرے بچوں سے پوچھ لینا, دیکھ لینا. لیکن میں اب ایک اور سوال کرنے لگ گیا. بول پر آپ نے ایک محرم سے پہلے سے آج 24-25 محرم ہونے کو آئی, کتنے مولویوں کے مضامین دیکھے ہوں گے آپ نے. میں ان مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہو تم, ادھر ادھر مت بھٹکو, ہمارے ہو تم, لیکن یاد رکھو اتنا مت جاؤ. آج میں مضامین اس کے خلاف بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ان کے خلاف سے بڑے مضامین آئے, لیکن آؤ میں آج دیکھتا ہوں اس خبیث جس نے واقعہ حیلۂ کربلا کو معاذ اللہ فلم اور فلمی گانوں سے تشبیہ دے کر اس سے مثال دے کر اپنی بغض اہل بیت کا بین ثبوت دیا ہے. اس کے خلاف کون علم احتجاج بلند کرے گا. بہت اچھے ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. آؤ ہے نا, آؤ نا, ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. ہاں میاں ابھی سنی مر نہیں گیا ہے, ختم نہیں ہو گیا ہے کہ اہل بیت کی توہین بھی سن لے کھلے کانوں سے, کھلی آنکھوں سے. اب وہ مولوی آ کر بیان بھی کر جائے اور وہ خبیث بول بھی جائے اور زبانوں کے اندر تمہارے تالے پڑے ہو. نہیں مسلمانوں, اگر امام علی مقام کو راضی کرنا ہے, یاد رکھنا اگر تم نے امام علی مقام کو راضی کر لیا تو آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے مولا جو حسین سے محبت کرے احب اللہ من احب حسینن, جو مولا حسین سے محبت کرے قیامت تک رہتی دنیا تک جو حسین اعظم سے محبت کرے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, وہ زبانیں فیض ترجمان سے الفاظ نکلتے ہیں مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے امام اس کو محبت بولے, شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے, بجھنا نہیں چاہیے, یہ شمع روشن رہنی چاہیے. اور اس شمع کو جو بجھانے آئے تم اسے بجھا دینا اور اعلان کر دینا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا دیر والے میری سرکار. واہ واہ, زندہ باد. آج یہ دن دیکھنا پڑے گا
کبھی آپ نے یہ بات سنی، کبھی آپ کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ کوئی سنی مولوی واقعہ کربلا کو فلم سے مثال دے، معاذ اللہ فلموں سے مثال دے، اور کہے کہ جیسے فلم کے ایکٹر کوئی اسکرپٹ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جھوٹی من گھڑت لوگ فلم دیکھ کر رونے لگتے ہیں، ویسے ہی کربلا کے واقعات کہو معاذ اللہ۔ مسلمانوں سینے پر ہاتھ رکھو، وہ امام علی مقام جنہوں نے علی اکبر کی قربانی دے کر تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائی تھی، وہ میرے امام علی مقام 3 دن پیاس برداشت فرما کر دین پاک کے مصطفیٰ علیہ و سنا کی خدمات فرمائی تھی، وہ امام علی مقام کسی نے کہا جو تہتی ریت پر سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا، جو شکل مصطفیٰ ہو تفسیر حیدر وہ حسین، وہ امام علی مقام جو واقف دوش مصطفیٰ ہے، وہ امام علی مقام جو اگر کبھی آقا کے دوست پر جلوہ افروز ہو آقا سجدے کو دھول دے دیا کرے، وہ امام علی مقام جن کے اوپر آقا اپنے شہزادے کو قربان فرما دے، وہ امام علی مقام جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ امام علی مقام جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ امام علی مقام جن کے والد مولائے کائنات ہے، وہ امام علی مقام جن کے نانا جان خاتم النبیین ہے، وہ امام علی مقام جن کی نانی جان اللہ اکبر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، وہ امام علی مقام جن کے ماموں اللہ اکبر ابن رسول اللہ حضرت سیدنا ابراہیم ہے، وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت جعفر طیار سے لگے، وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت امام سید الشہداء امیر حمزہ اب وہ امام علی مقام جنہیں آقا نے میرے نبی نے دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی، وہ امام جن کو میرے نبی نے آخرت کا بھی تاجدار بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حور معصوم ملت، واہ واہ زندہ باد۔ رہو، میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بہت خوب، پہلے بتا دیا تھا کہ آج کل یہ رکھوالے ہو گئے ہیں جو دین کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہنے لگ گئے ہیں، یہ حقیقت میں یہ چور ہے اور دین کے ڈاکو ہیں۔ کی عظمت واقعہ کربلا کو معاذ اللہ ایسے توہین آمیز الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ایسے شر، ایسے فتنے، ایسے فساد سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے مولا، ہم کو تم کو بلکہ سب کو محبت اہل بیت میں زندگی عطا فرمائے، اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول